الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان، اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی غرض سے پہلے پہل آنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، آج کی ہر ایک نیکیوں کو قبول فرما کر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، 2 جمعہ سے اللہ کی وصیت کے عنوان سے گفتگو ہو رہی ہے۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک حکم ہم سب پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے، ہم سب کے لیے ضروری ہے، اور ہم سب کو عمل کرنا چاہیے اپنی کوشش اور اپنی طاقت کے مطابق، چاہے وہ حکم چھوٹا ہو یا وہ حکم بڑا ہو۔ بات نہیں دیکھنی چاہیے بلکہ بات کرنے والوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ حکم ہے کس کا۔ لہذا پورا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بات ہے۔ پورے قرآن میں اللہ نے کچھ کرنے کا حکم دیا ہے اور کچھ نہ کرنے کا حکم دیا ہے سب بہت اہم، لیکن پھر اس میں کچھ خاص باتیں، خاص حکم، تاکہ بندے اگر سب پر نہ عمل کر سکے تو کم سے کم انہی باتوں پر عمل کر لے تو اس کی بخشش و مغفرت ہو سکتی ہے، اور دنیا میں وہ ایک بہترین مسلمان، بہترین انسان، اچھا شریف انسان کہلا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان میں خلاصے کے طور پر میں چند بہت ضروری اور اہم بات، جس سے کہ انسان کی زندگی بڑی خوبصورت بن سکتی ہے، ایسی کہ وہ نہ کسی پر ظلم کرے، نہ وہ کسی سے ظلم سہے، نہ وہ کسی کو تکلیف دے، نہ وہ اس کو کوئی تکلیف دے، نہ وہ کسی کا حق مارے، نہ اس کا کوئی حق مارے۔ اور یہی ہے خوشی اور یہی ہے سکون کی زندگی، نہ ہم کسی کا سکون بگاڑیں نہ ہمارا کوئی سکون بگاڑے۔
اگر یہ ہر ایک آدمی سوچ لے تو پھر ہر ایک آدمی ایک دوسرے سے امن سکون کے ساتھ پیار و محبت کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے۔ لہذا وہ خاص باتیں جس کو اللہ نے وصیت کے نام سے ذکر فرمایا، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، ذالکم وصاکم بہ لعلکم تذکرون۔ اس طرح اللہ نے فرمایا کہ یہ میری وصیت ہے، اگر تم سمجھو تو ان میں سے میں نے 9 گنائے تھے کہ اللہ کی وصیتوں میں سے 9 باتیں بہت ہی اہم ہیں، ان میں سے میں نے 4 کا 2 جمعے میں عرض کر چکا ہوں۔ آج انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ باقی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ اللہ مدد فرمائے، وقت میں برکت دے۔ 5ویں وصیت اللہ نے فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناحق قتل نہ کرو۔ ایک تو وہ بچوں کی قتل کے بارے میں فرمایا تھا، لیکن عام کسی بھی جان، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان، اللہ نے ناس فرمایا، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، نفس کسی بھی جان، سب جان اللہ کی امانت ہے، چاہے وہ ایمان والوں کا ہو یا غیر ایمان والوں کا ہو، نیک لوگوں کا ہو یا برے لوگوں کا ہو۔ نیک لوگوں کی بھی جان اور برے لوگوں کی بھی جان، یہ سب اللہ کی امانت ہے، اور قتل پر سب کا حکم برابر ہے۔ ایسا نہیں ہے شریعت میں کہ ایک بڑے نیک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں 2 آدمی کو قتل کیا جائے گا۔ ایک گنہگار کو قتل کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں آدھے کو کچھ لے دے کر کے رفع دفع کر لیا جائے یا نہیں کیا جائے، ایسا نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو ناحق قتل کرتا ہے، اپنی کسی غرض اور مفاد کی وجہ سے، شرعی حکم کے تحت نہیں، جیسے قصاص، جان کے بدلے میں جان کا قتل، یہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد، اے لوگو تمہارے لیے فرض اور ضروری قرار دے دیا ہو کہ اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے اور وہ حکم ثابت ہو جائے تو پھر جان کے بدلے میں جان قتل کر دو۔ الگ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی لوگ کچھ دے لے کر کے اگر رفع دفع صلح کر لیں تو اس کا بھی حکم ہے، لیکن ایک جان کی قیمت شریعت میں کتنی ہے؟ 100 اونٹ کی قیمت۔ کتنے؟ کہ اگر کوئی آدمی کسی کو ناحق قتل کر دیا اور شرعی قانون کے مطابق اس کو قتل کے بدلے میں قتل کرنے کا حکم ہے اور وہ بالکل فیصلہ عدالت اور قاضی کے ذریعے سے ہو جائے، لیکن اگر کچھ بدلہ لے کر کے، قیمت لے کر کے اس کو چھوڑ دے وارثین، تو حکم ہے 100 اونٹ کی قیمت دو اس کو۔ کتنے؟ اس سے اندازہ لگائیے ناحق قتل کرنے والے کے لیے کیا ہے۔ پھر بھی اس کا ایک جرم باقی ہے، اللہ معاف کر دے تو الحمدللہ۔ لہذا ناحق قتل کرنا، ناحق قتل کروانا، یہ دونوں جرم ہے۔ ایسا نہیں کہ حضرت ہم نے قتل نہیں کیا، وہ فلاں نے قتل کر دیا، ذریعہ اگر کوئی بنا تو یہ بھی قتل میں شامل ہے، یہ بھی اس جرم میں شامل ہے۔ لہذا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا حکم دیا کہ قتل کے بدلے میں قتل، یا اس کی دیت، خون بہا قیمت، کہ یہ جان میری امانت ہے، تمہاری نہیں ہے۔ اسی لیے شریعت میں جان کے انشورنس کرنا حرام ہے۔ میڈیکل انشورنس جو جان کی کر لیتے ہیں کوئی، وہ حرام ہے، یہ اللہ کی خدمت۔ اسی لیے حکم ہے کہ کوئی آدمی وصیت نہیں کر سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں کسی کو ہدیہ، میرا فلاں جسم کا اعضا ہدیہ نہیں کر سکتا ہے، وصیت جائز نہیں ہے۔
جیسا اللہ نے پیدا کیا ہے ویسا ہی واپس جانا ہے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے، کسی کی جان بچانے کے لیے زندگی میں اگر کوئی جسم کا اعضا ایک دوسرے کو گفٹ کر رہا ہے جان بچانے کے لیے تو یہاں تو حکم ہے، لیکن جیسے دوسرے مذاہب میں ہے کہ لوگ مرنے سے پہلے وصیت کر جاتے ہیں میری آنکھیں دے دینا، فلاں کر دینا، یہ کر دینا، یہ اسلام میں جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک اللہ کی امانت ہے، اس لیے حکم ہے مرنے کے بعد میں جس حال میں مردہ مرا ہے اسی حال میں دفن کرو۔ داڑھی بڑھ گئی ہے تو چھیلا کر کے اس کو بالکل شیونگ کر کے مت ڈالو، ناخن ہے اسی طرح ڈالو، کوئی بھی اس میں چھیڑ چھاڑ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ وہ ایک الگ ہے، پوسٹ مارٹم کا مسئلہ وہ الگ ہے، لیکن اگر کوئی آدمی فطری طور پر مرا ہے تو اسی طرح اس کو غسل کفن دفن کر کے رخصت کرو۔ پتہ چلا یہ کہ یہ پورا جسم ہمارا اور آپ کا کس کے لیے ہے؟ اللہ کی امانت ہے، اگر اس میں کوئی خیانت کرتا ہے تو اللہ کا حساب لے گا، اسی لیے فرمایا جوانی کا حساب لوں گا میں، بڑھاپے کا نہیں لوں گا، جوانی کا لوں گا۔ یہ ساری بدماشیاں، شرارتیں، خیانتیں انسان کب کرتا ہے؟ جوانی میں کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگو، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی کو ناحق قتل مت کرو، کسی کو ناحق قتل مت کرواؤ، کوئی کسی کے اشارے پر کسی کو نہ قتل کرے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلمان ہو، کسی طرح سے اس میں حکم نہیں ہے۔ لہذا اللہ کی خاص وصیت ہے اپنے بندوں کے لیے، وہ پیدا کیا ہے تو ہم سب کی حفاظت کا بھی پورا بندوبست کر دیا، اسی لیے نبی کریم علیہ السلام پوری تاکید اس میں فرمائے، اور قتل کے بدلے میں قتل کرنے کا بالکل شرعی قانون بنا دیا گیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کسی میں سب کی حیات ہے، اگر کوئی آدمی ایک قتل کے بدلے میں برسر عام اس کے قصاص یعنی بدلے میں قتل کر دیا جائے اور پھر ہر ایک آدمی اس کو دیکھے تو اس کے دل میں ڈر اور خوف ہوگا کہ ہم کو بھی اسی طرح سے قتل کیا جائے گا، لہذا بہتوں کی جان محفوظ ہو جاتی ہے۔ اسلام کا قانون اتنا خوبصورت ہے، اللہ نے بنایا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی اسی میں تمہاری جان کی حفاظت ہے۔ آج اگر اس قانون پر عمل کر لیا جائے قسم خدا کی ناحق قتل بند ہو جاتے، لیکن لوگ عصبیت کی چشمے لگا کر کے لوگ فیصلہ کر نہیں پا رہے ہیں کہ اگر جان کے بدلے میں جان کا فیصلہ کر دوں گا، چوری کے بدلے میں ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ کر دوں گا، زنا کے بدلے میں سنسار اور موت کے فیصلے کر دوں گا، تو یہ پورا قانون اسلام کا نافذ ہو جائے گا۔ لہٰذا لوگ کر نہیں رہے ہیں، اسی لیے عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، جان محفوظ نہیں ہے، جو چاہتا ہے جس کو جہاں چاہتا ہے چھوٹی موٹی چیز میں لوگ قتل کر رہے ہیں۔ خیر یہ مسئلہ ان کا ہے، غیر کا ہے، لیکن ایک ایمان والا ایک مسلمان اگر اس طرح کرتا ہے تو بہت خطرے کی بات ہے۔ کل قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے رسوائی ہے، بدلہ ہے۔ اسی لیے چھوٹی موٹی دنیا کی لالچی، مال، دولت، حرص کی بنیاد پر، عہدے کی بنیاد پر، کسی کے اشارے پر ہرگز یہ کام مت کرو، نہ کرنے دو اور نہ خود کرو۔ اللہ فرمائے ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، یہ ہماری وصیت ہے۔ تو یہ 5 کتنے ہو گئے؟ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ اللہ تعالیٰ فرمائے میری وصیت ہے کسی یتیم کا مال مت کھانا، تم کسی یتیم کا مال مت کھانا، چاہے اپنا ہو یا غیر ہو۔ کبھی کبھی لوگ اپنوں کا کھا جاتے ہیں، حصے میں دبا دیتے ہیں، وراثت میں دبا دیتے ہیں، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کا باپ تھا چلا گیا، کون ہے اس کے، لہٰذا بڑے اس کے دبا لیتے ہیں، حق مار دیتے ہیں، حق دیتے نہیں ہیں۔ دوسروں کا بھی کبھی کبھی کسی نوعیت سے یتیموں کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، بے یار و مددگار کر دیتے ہیں۔ لہذا یہ حکم سب کے لیے، چاہے خاندانی اعتبار سے ہو یا اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، چاہے تم کسی بھی لائن سے ہو، یتیموں کے مال مت کھاؤ،
مت کھاؤ، ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، اگر کسی یتیم کا مال تیرے قبضے میں ہے بطور امانت اس کو سمجھو، اور جب وہ یتیم بڑا ہو جائے تو تم اس کو واپس کر دو۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا باللتی، اور یہ حکم سب پر لازم ہے، چاہے اسلامی بیت المال چلانے والا ہو یا مدرسے کا کوئی محتمم ہو یا کہیں کو کوئی ہو، شیخ الحدیث ہو یا بڑا مفتی ہو یا کوئی بھی ہو، اگر اس کے ہاتھ میں بھی یتیموں کے پیسے جاتے تو اس کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ لہذا سب کے لیے یہ حکم اور اللہ کی وصیت ہے، ذالکم وصاکم بہ، اور یہ اللہ کی وصیت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کا بہت خیال کیے، آپ نے اتنی تاکید یتیموں کے سلسلے میں، فضیلتیں بتائی ہیں۔ آپ نے یوں فرمایا، اگر تم کسی یتیم کے سر پر ہاتھ اس طرح ہتھیلی رکھ دو شفقت و محبت سے، کچھ نہیں دو، کچھ نہیں کھلاؤ، صرف دل اور حوصلہ بڑھانے کے لیے اس کے سر پر اس طرح ہاتھ رکھ دو، تیری ہتھیلی کے نیچے جتنے اس کے بال آئیں گے اللہ اتنی نیکیاں اور اتنے گناہ معاف کر دے گا۔ میرے بھائیو بزرگوں، بہت حق، کیونکہ مدینہ طیبہ میں لوگ یتیم بچے بہت زیادہ تھے، لوگ شہید ہو جاتے تھے، ان کے والدین اور ان کے والد شہید ہو جاتے تھے، لوگ یتیم ہو جاتے تھے، عورتیں بیوہ ہو جاتی تھی، اس لیے بیواؤں کا بھی حقوق اللہ کے رسول نے بہت تاکید سے فرمایا۔ آج اس کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، آج ذرہ برابر نہیں، سوچتا ہے کہ یہ تو اب اس کا کون پوچھنے والا ہے، اس کا پوچھنے والا اللہ اور اس کے رسول ہیں۔ اسی لیے فرمایا، اے لوگو، اگر تمہارا بیٹا یتیم کے ساتھ میں کھیل رہا ہے تو بیٹا کہہ کر کے نہیں پکارنا، کہیں ایسا نہ ہو اس یتیم کے دل میں ایک خیال آ جائے کہ میرا بھی باپ ہوتا تو مجھے بیٹا کہہ کر کے پکارتا۔ مدینہ طیبہ میں ایک یہودی ایمان لایا تو کسی نے پوچھا، کس وجہ سے تم ایمان لائے؟ کون سی چیز اسلام کی بہترین بات تجھے معلوم ہوئی جو تم نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا؟ کیا وجہ بنی؟ کہا کہ بس ایک بات نے مجھے اسلام لانے پر ہم کو مجبور کر دیا۔ کہا کہ وہ کون سی بات؟ کہا کہ میرا بیٹا گم ہو گیا تھا، اکلوتا بیٹا، ایک بیٹا تھا جو گم ہو گیا تھا، اور میں اس کو تلاش کر رہا ہوں مدینے میں لیکن مل نہیں رہا ہے۔ میں پریشان ہو گیا، اب کروں تو کروں کہاں، کس سے دعاؤں کے لیے کہوں، کون ہے جو پتہ بتا دے گا؟ تو مجھے کسی نے کہا کہ چلے جاؤ وہاں پر جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی رہتی ہے، وہاں پورے مدینے کے اطراف کے لوگ جمع ہوتے ہیں، ہر علاقے کے لوگ ہوتے ہیں، وہاں تم جا کر کے یہ فریاد رکھو، ہو سکتا ہے کسی کو معلوم ہو جائے اور کسی کو پتہ ہو تو تجھے پتہ بتا دیں گے۔ لہذا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے میرے ساتھ پیش آئے، میں نے اپنی فریاد سنایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا گم ہو گیا ہے، ایک ہی بیٹا ہے، میں بہت پریشان ہوں، تھک گیا تلاش کرتے ہوئے، شاید کہ اس پورے مجمع میں اگر کسی کو معلوم ہے تو بتا دے کہ کہاں ہے، یا نہیں تو کوئی میری اس میں مدد کر دے۔ ابھی وہ اپنی فریاد اور اپنی بات سنا رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ایک صحابی بیچ میں کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، ہم ان کو بھی پہچانتے ہیں، اس کے بیٹے کو بھی پہچانتے ہیں، اس کا بیٹا مدینے کے اس کنارے میں بچوں کے ساتھ میں کھیل رہا ہے۔ بس اتنا سننا تھا، مجھے خوشیاں آ گئی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرا نہیں، الٹے قدم میں بھاگنے لگا، اس لیے کہ خوشی، بیٹے کی ملنے کی خبر، اور یہ میرے اندر میں ایک بہت ہی خوشی کی کیفیت آنے لگی، ٹھہرنا مشکل، بھاگنے لگا میں نے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی ہے، جانے والا ذرا رک، میری ایک بات سن لینا۔ میں رک گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، تیرا بیٹا تو مل گیا، خوشخبری ہے تیرے لیے، ہمیں بھی خوشی ہے، معلوم ہو گیا ہے، بچوں کے ساتھ تیرا بیٹا کھیل رہا ہوگا، اور یاد رکھو کہ مدینے میں اس وقت یتیم بچے بہت ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں کچھ یتیم بچے بھی ہوں، تو تم جب جانا وہاں پر میں تو سنو، اپنے بیٹے کا نام لے کر کے پکارنا، بیٹا کہہ کر کے نہیں پکارنا، اور سنو وہیں اس کو گود میں لے کر کے تم اس سے بوسہ نہیں دینا، اس کو پیار نہیں کرنا سارے بچوں کے سامنے، ذرا چھپ جانا، کنارے ہو جانا،
کہیں ایسا نہ ہو کوئی یتیم بچہ ہو اور اس کو یہ ادا تمہاری دیکھ کر کے، کیونکہ محبت میں تم ضرور ایسا کرو گے، تو یہ ادا کہیں دیکھ کر کے یتیموں کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے میرا بیٹا باپ بھی ہوتا تو مجھے بھی اسی طرح گلے لگاتا، میرے گال پر بوسہ دیتا، مجھ سے محبت کرتا۔ اس لیے خبردار دل نہیں کسی کو توڑنا۔ کہا کہ محمد کی یہ ادا اور محمد کی یہ سبق، محمد کی یہ نصیحت نے مجھے اسلام لانے پر اسی وقت مجبور کر دیا، اور میں نے کہا محمد بچہ بعد میں لاؤں گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا دے۔ اس لیے کہ جو اتنا بھی دل توڑنا نہیں پسند کرتا ہو، جو یتیموں، بیواؤں، مسکینوں کا اتنا خیال رکھتا ہو، جس مذہب میں اس قدر اتنا ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہو، وہ مذہب کتنا پاکیزہ۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار اگر کسی محفل مجلس میں کوئی بیوہ عورت ہے اور وہاں تیری عورت ہے، تم اس سے پیار کر کے نہیں دکھانا، کہیں بیوہ کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ تم شادی کے محلوں میں اپنی ماں بہنوں کو جس طرح سے آج جاتی ہیں، سج دھج کر کے جاتی ہیں، نئے لباس اور زیب تن ہو کر کے جاتی ہیں، کاش کہ وہ خیال رکھ لیتی کہ اس مجلس اور محفل میں کہیں کوئی غریب بیٹی نہ ہو، کہیں کوئی بیوہ نہیں آئی ہو، کہیں کوئی غریب گھرانے کے ماں بہن نہیں آئی ہو، کہیں میرے یہ انداز اور حالت دیکھ کر کے کہیں اس کا دل نہ ٹوٹے اور کہیں اس کے دل میں صدمہ نہ آئے، خیال نہ آئے کاش میرا شوہر بھی کماتا، کاش میرے پاس بھی مال ہوتا، میرے شوہر کے پاس یہ حالات ہوتے تو آج میں بھی اسی طرح قیمتی لباس پہنتے۔ لہذا دل توڑنے کا کام مسلمان جتنا کر رہا ہے شاید کہ غیر لوگ کر رہے ہوں گے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تم کسی یتیم کا مال مت کھانا، اس کا وقت پر اس کو ادا کر دینا۔ یہ نصیحت ہم سب علماء کے لیے بھی ہے۔ آج یتیموں کا نام پر میں اتنے چندے ہوتے ہیں، آج یتیموں کے نام پر اتنے بیت المال چلائے جاتے ہیں، آج یتیموں کے نام پر میں اتنے اعلانات ہوتے ہیں، قسم خدا کی اگر اس کا حق ادا نہیں کیا گیا تو پھر کل قیامت کے دن یہ رسوائی ضرور ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ، یہ میری وصیت ہے، یہ کسی کا مولوی کا حکم اور فتویٰ نہیں ہے۔ کتنے ہو گئے؟ بولنا پڑے گا نہیں، خیال نہیں، ہاں دھڑ یہاں کیا ہاں ویسا نہ ہو دکان والے ماشاءاللہ سب تاجر حضرات بیٹھے ہیں نا، اور تاجروں کا حال بڑا برا ہوتا ہے۔ آیا نا امام صاحب سے غلطی ہو گئی، 3 رکعت یا 4 رکعت، کچھ کہا کہ 3، کسی نے کہا 4، پیچھے والا کھڑا ہو کر جھگڑا مت کرو، میں صحیح بتاتا ہوں امام صاحب کتنے پڑھائے، کتنا پڑھائے؟ کہا کہ 3 ہی رکعت میں سلام پھیر دی امام صاحب۔ کہا کہ تم اتنا پکا کیوں بول رہے ہو؟ کہا کہ میری 4 دکان ہے، 4 رکعت میں چاروں کے حساب کرتا ہوں آ کر کے، ابھی 3 کا کیا تھا، سلام امام پھیر دیے۔ تو یہ میرے بزرگ لوگ جوان صاحب دکان چھوڑ کر کے آئے ہیں، مجھے معلوم ہے دل تو وہاں لگا ہوگا، پتہ نہیں کون آ گیا، کون چلا گیا، لٹ گیا۔ اللہ کے گھر میں آئے ہو، روح کے ساتھ حاضر رہیے کیا؟ تو کتنے ہو گئے؟ 6 ہو گئے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، میری وصیت ہے کہ تم جب ترازو ناپ تول کرو تو صحیح کرو۔ یہاں سب بھٹک جاتے ہیں، کہاں؟ جب تم ترازو ناپ تول اصلی نقلی ڈپٹی وقت جب تم کرو تو پورا کرو۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ترازو کو درست رکھو۔ علماء مفسرین فقہاء کرام لکھتے ہیں اس میں کہ یہ بڑھانا بہت وسیع ہے، صرف یہی نہیں کہ ترازو، اب تو ترازو کو تو نیچے لگا دیتے ہیں اور دونوں خیانت کرتے ہیں، تولنے والا بھی لینے والا بھی، لینے والا بھی چوری کرتا ہے اور دینے والا بھی چوری کرتا ہے۔ لینے والا کیسے؟ بھائی 1 کیجی انگور ذرا دے دو، وہ بیچارہ جب تک تولتا ہے تب تک 20 انگور کھٹ کھاتے چلا جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ یوفوا الکیل والمیزان کے خلاف ہے، یہ چوری ہے، یہ اخلاق کے خلاف ہے، یہ گرے ہوئے انسانوں کی عادت ہے۔ ہاں کوئی خوشی میں اگر کھلا دے رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جب تک وہ بیچارہ تول رہا ہے تب توڑ رہا ہے، کھا رہا ہے، گٹ مار رہا ہے، تو آدھا کیجی تم یہی صاف کر دیا۔ یہ وہ ادھر مارا تم ادھر مارا، جب دونوں چور ہو گئے ہیں تو بازار کی سارا سسٹم برکتیں نکل گئی۔
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، جب تم کپڑا ناپو تو برابر ناپو، گھٹاؤ بڑھاؤ نہیں۔ جب تم چیز کہو تو اصلی کو اصلی ہی دو، نقلی مت دو۔ ایسا نہیں ہے کہ آٹے میں مٹی ملا دو، ایسا نہیں ہے کہ مرچ کے پاؤڈر میں کچھ اور ملا دو، ایسا نہیں ہے کہ کالی مرچ میں تم پپیتے کے دانے کو شامل کر دو، ایسا نہیں ہے کہ شہد میں شکر شامل کر دو، ایسا نہیں ہے کہ دودھ میں پانی ملا دو، ایسا نہیں ہے کہ تمہاری کوئی کمپنی کے کپڑے نہیں ہیں اور تم کسی بڑی اونچی کمپنی کے نام بتا کر کے کپڑا بیچ رہے ہو۔ یہ سب وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ کے خلاف ہے، یہ ناپ تول کی کمی ہے۔ ترازو کاٹنے، ترازو مارنے، ڈنڈی چوری کرنے والوں میں اس کا شمار ہوتا۔ اللہ فرمایا یہ میری وصیت ہے، ایسا کام ہرگز نہیں کرنا۔ لہذا ڈنڈی مارنے والا بھی مجرم اور اصلی اور نقلی کا کام کرنے والا بھی مجرم، کپڑے کو کم کر کے کاٹنے والا بھی مجرم، کسی بڑی کمپنی کے شہرت یافتہ نام بتا کر کے گھٹیا کپڑے اور گھٹیا چیزیں دے دینے والا بھی ترازو مارنے والا ہے۔ بہت سخت ہے، موت کے وقت میں کلمہ ایسے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ ایک شخص کا انتقال ہو رہا ہے، انتقال کے وقت میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ترازو ہٹا دو، میرے ترازو ہٹا دو، کلمہ پڑھنا نہیں ہو رہا ہے، حلق میں ترازو کے وہ ڈنڈے اٹک رہے ہیں مجھے، جلدی جا کر کے میری دکان سے اس ترازو کے ڈنڈے کو توڑو، تب میں کلمہ پڑھ سکوں گا۔ اللہ اکبر، لوگ پریشان ہو گئے، کلمہ اور یہ ترازو کا کیا مسئلہ؟ پتہ چلا زندگی بھر یہ ناپ تول میں کمی کر کے کھایا ہے، اس لیے آج اس کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ روٹی کھا لو گے لیکن کلمہ نہیں نصیب ہوگا۔ اس لیے اصلی کو اصلی بتائیے، نقلی کو نقلی بتائیے، صحیح ناپ تول کیجئے۔ کپڑا اگر کسی کمپنی کا اعلیٰ نہیں ہے تو مت بتلائیے، جو ہے وہی بتلائیے، اسی میں اللہ برکت۔ ترازو کو بالکل درست، دودھ میں پانی نہیں، شہد میں شکر نہیں، مٹی میں مرچ کے مسالے نہیں، یہ سب گھٹولے بازی یہ کر کے زندگی مت گزارو۔ مرنا ہے، مرنا ہے، حساب و کتاب ہے۔ بازار میں دھوکہ بازی، فریب کاری یہ سب مت کیجئے۔ اگر ایک مسلمان کلمے پر مرنا چاہتے ہیں تو اللہ فرمایا یہ میری وصیت ہے۔ کل کے لوگ کتنا بچتے تھے۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ کا واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے خادم خاص کو کہا تھا نے کہ جاؤ ذرا بازار سے 1 درہم کا کیا کرو، دال لے آؤ۔ تو پہلے لوگ دال اس طرح دیتے تھے، پہلے کے تاجر بھی بڑے اچھے ہوتے تھے، ناپتے تھے تو ناپ تول کر کے بعد میں جب دے دیتے تھے گاہک کو تو پھر 1 مٹھی دیتے تھے۔ کیا دیتے تھے؟ تاکہ اگر خدا نخواستہ کچھ کمی ہو جائے تو اس سے یہ کیا ہو جائے، پتلا ہو جائے۔ کپڑا لوگ ناپتے تھے تو تھوڑا سا گھسکا کر کے کھسک کر کے کینچی کو لگاتے تھے تاکہ اگر میری پیمائش میں کچھ کمی ہو جائے تو اس سے ہی ہو جائے۔ اب تو دیکھتے ہی ساتھ سٹا دیتے ہیں ادھر۔ حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے اپنے شاگرد کو بھیجا، جاؤ 1 درہم میں 1 دال لے آؤ، 1 چمچ۔ لوگ دیکھے کہ امام مالک کا شاگرد آ رہا ہے، ان کا پیسہ بڑا حلال ہوگا، اور حلال پیسے میں برکت ہے، کیا ہے؟ لہذا دیکھتے ساتھ، بھائی آؤ میرے سے لے لو، میں 1 درہم کا 2 چمچ دوں گا۔ تیسرے نے دیکھا، کہا کہ آؤ میرے پاس آ جاؤ، میں 1 درہم کا 3 چمچ دوں گا۔ چوتھے نے کہا کہ آؤ میرے پاس آ جاؤ، امام مالک کا میں 4 دوں گا، کیا کروں گا؟ تو شاگرد نے کہا کہ 4 لے جانا بہتر ہے، امام صاحب بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس لیے 1 درہم میں 4 چمچ دال لے کے جب گئے، مقدار زیادہ، تو حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ یہ پیسہ کم اور سامان اتنا کیوں؟ تو آپ نے فوراً سوال کیا کہ یہ کیا ہوا؟ کہا کہ آج بازار میں تو بہت مزہ آ گیا حضرت، ایسا ہوا میں پہنچتے ساتھ اور آپ کے نام اور ہم کو پہچان لیے لوگ، جیسے ہم لوگ جاتے ہیں نا، حضرت آپ کے لیے بہت کم ہے۔ کیا کم کر رہا ہے؟ تو ہی جان، اللہ مالک جانے ہے، کہاں کتنا دبایا وہ تو جان اللہ، نام مت استعمال کر۔ لہذا بڑا مزہ آ گیا حضرت آپ کے نام سے، اور مجھے دیکھ کر کے لوگوں نے بڑھانا شروع کر دیا۔ ایک نے کہا کہ 2، ایک نے کہا 3، ایک نے کہا 4، تو میں 4 لے کر کے آیا۔ کتنی خوشی ہے، 1 کا 4 مل گیا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ واہ بیٹا، کیا اب تجھے تجارت کرنے آ گیا ہے، بہت چالاک ہے میرا بیٹا، اب 1 کا کام اتنا کر لے رہا ہے، اچھا ہوا۔
کہا کہ یہ جائز نہیں، یہ ضد کی تجارت ہے۔ کیا ہے؟ ضد کی تجارت حرام ہے، واپس کر کے آؤ۔ اللہ اکبر! ہم لوگ تو آج تو سیٹنگ کر کے رہتے ہیں، جاؤ اس کو واپس کرو، یہ ضد میں دیا ہے، خوشی میں نہیں دیا ہے، ایسی چیز کا کھانا ہمارے لیے حلال نہیں ہے، واپس کر کے آؤ۔ ڈانٹے ایسا کام تم نے کیوں کیا ہے؟ ہم لوگ تو تعریف کر دیتے ہیں، بہت اچھا ماشاءاللہ، 1 کا 10 بنانے لگا۔ یہ جھوٹ بول کر کے ماں باپ کو خوش کرنا، لوگوں کو خوش کرنا، اور ہوگا کہاں؟ جو جہیز کے نام پر پیسہ کھائے گا اس کو کہاں حلال نظر آئے گی؟ شاگرد بھاگے بھاگے کہا لے لو دال، کہا کہ میں نہیں لیتا، لوں گا تو بدنامی ہو جائے گی میری بازار میں، نہیں لوں گا میں، جاؤ تم کو کیا کرنا ہے کر لو۔ لے لیا، اب لوں گا نہیں، اور اس لیے نہیں لوں گا کہ اگر لے لوں گا تو میرا نام بازار میں خراب ہو جائے گا، اس لیے تم اس کو واپس لے جاؤ، میں دے دیا، اب اس کا کوئی معاملہ نہیں۔ شاگرد پھر آیا، کہا کہ حضرت نہیں لینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، 1000 کوشش کیا لیکن لینے کے لیے تیار نہیں۔ کہا کہ پھر ایسا کرو، اس کو جاؤ صدقہ کر دو غربا میں۔ اب شاگرد گیا صدقہ کرنے کے لیے، لیکن حضرت امام مالک علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ کہہ دینا لوگوں کو کہ یہ دال اس طرح کی ہے، لہذا جب یہ بتائے کہ یہ دال اس طرح ہے، اللہ اکبر، کوئی فقیر کوئی مسکین لینے کے لیے تیار نہیں ہوا، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ کہا کہ جب ان کے لیے حرام ہے، جائز نہیں ہے، تو ہم بھی مسلمان ہیں، ہمارے لیے بھی جائز نہیں ہے، ہم بھی نہیں لیں گے اس کو۔ آج تو لوگ کہاں ہیں؟ جنت میں جانا چاہتے ہیں ہم لوگ۔ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر کے دیکھیے ہمارا کھانا پینا، ترازو، معاملات، تجارت کیسی ہے۔ گھوم گیا پورے بازار، پورا محلہ علاقہ، کوئی فقیر کوئی مسکین نہیں لینے کے لیے تیار ہوا۔ نہیں بیٹا کو لندن میں پڑھایا ہوں، جہیز نہیں لوں گا تو کیسے ہوگا؟ واہ، جنازہ تیرا مسجد کے کھاٹ پر اٹھے گا۔ واپس آ گیا، کہا کہ حضرت کوئی بھی غریب مسکین فقیر لینے کے لیے تیار ہو۔ اللہ اکبر! کل کا فقیر بھی اتنا تقوی والا تھا، آج تو امام بھی تقوی والا نہیں ہے۔ کل کا مسکین بھی ڈرتا تھا، آج تو حاجی غازی بھی نہیں ڈرتے ہیں۔ کہا کہ پھر کیا کرو گے؟ ہم بھی نہیں کھائیں گے، وہ بھی نہیں کھائیں گے، وہ بھی جاؤ اس کو مٹی میں دفن کر دو۔ اللہ اکبر! جاؤ اس کو دفن کر دو۔ شاگرد دفن کر دیا۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَبِالْقِسْطِ۔ خبردار ناپ تول میں کمی نہ کرو۔ یہ ناپ تول کی کمی ہر چیز میں فٹ ہے، صرف ترازو میں نہیں۔ وقت اگر آپ کا کہیں ڈیوٹی اور کام کرنے کا 7 گھنٹے کا 8 گھنٹے کا ہے تو آپ پوری کیجیے 8 گھنٹہ۔ اگر 1 گھنٹہ آپ ادھر ادھر کر دیتے ہیں تو آپ کی اس کمائی میں بھی تقوی کے اعتبار سے ناجائز ہے۔ وقت کا چوری کرنا یہ بھی ترازو کے مارنے میں ہے، علماء فقہا لکھتے ہیں۔ لہذا بہت اس کا مسئلہ وسیع ہے۔ اصل کو اصل بتلائیے، نقل نہیں کیجیے، نقلی چیز کو اصل مت بتلا کر کے بیچیے، اپنی مصیبت کسی پر مت ڈالیے۔ آج ہماری عادت ہے، 2 عادتیں مسلمانوں کی بڑی خراب ہے۔ اپنی پریشانی دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں، ہے نا؟ دو کیسے مجبوری؟ بیچارہ بیمار ہے، بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہا ہے یا کچھ بھی ہے، گھر بیچنا چاہ رہا ہے، زمین بیچنا چاہ رہا ہے، کچھ اپنی گاڑی بیچنا چاہ رہا ہے، کچھ اپنی چیزیں، کیا ہے؟ مجبور ہے، اس کو مجبوری سے فائدہ اٹھا لو، قیمت دبا کر کے اس کو دو، بالکل گھٹیا کم قیمت لگاؤ، اس لیے اس کو بیچنا ہے، مجبور ہے۔ یہ ہاسپٹل میں مریض پڑا ہوا ہے، اس کی ماں اور اس کے باپ، اب تو اس کو بیچنا ہے، بیٹی کی شادی کرنا ہے، مصیبت سے نکلنا ہے، لہذا یہ دے گا۔ لہذا کسی کی مجبوری سے فائدہ مت اٹھائیے اور اپنی پریشانی کسی پر مت ڈالیے۔ اور ہم لوگوں کی یہ عادت مسلمان بنا لیا، اپنی پریشانی دوسروں پر ڈال دیتے ہیں نا۔ گاڑی بالکل خراب ہے، پینٹ اونٹ کر دیا اور دوسروں کو دے دیا، بہت اچھی ہے، وہی نا پریشانی ہے۔ پریشانی گھر کے کاغذات، زمین کے کاغذات درست نہیں ہے، دوسروں کو پٹی پڑھا کر کے اس کو دے دیا، کیا ہو گیا؟ یہ
اپنی پریشانی دوسروں کو ڈال دیا. لہذا ایسا کام کرنا ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے. اتنا حریص مت بن جائیے، اتنے لالچی مت پیدا کر لیجئے. جیسا ہے آج تو ایسا لگا ہوا ہے اللہ اکبر کہ پتھر پر ہاتھ رکھوں تو ہیرا بن جائے، مٹی پر ہاتھ رکھ دوں تو سونا بن جائے. اس قدر اتنا ہم تیزی کے ساتھ دنیا بنانے کے فکر میں آ گئے ہیں کہ بس مال ہی مال ہو، چاہے کسی کی جان چلی جائے، کسی کے گھر میں مصیبت آ جائے، پریشان ہو جائے، بس ہم کو آ جائے ساری دنیا کے علوم، سارے خزانے، بس ہاتھ اٹھاؤں، ہاتھ لگاؤں، نکل جاؤں، بس ہو جائے کام. اتنا مت ہو. اللہ جتنی مقدر میں لکھا اس پر قناعت اور صبر کیجئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شکاری تھا. کیا تھا؟ آیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سے بات کرتے ہیں کہ میرا کام کر دیجئے گا. کہا کہ ہاں بولو. کہا کہ یہ دعا کر دیجئے، میں شکاری ہوں، پرندوں کا شکار کرنے جنگل میں جب جاتا ہوں تو ایک پرندہ اگر پھنس جاتا ہے نا تو وہ کچھ بولی بولتا ہے تو کوئی بھی پرندہ نہیں آتا ہے. سب کو خبر ہو جاتی تو سب بھاگ جاتا ہے. وہ بتاتا ہے میں پھنس گیا ہوں، تم مت پھنسو جال میں. تو ایسی کوئی بات اللہ ہمیں دے دے کہ سارے جنگل کے پرندوں کی بات میں سمجھنے لگوں. ایسا علم دے دے، آپ دعا کر دیجئے. حضرت موسیٰ ہاتھ اٹھا کر کے اللہ سے دعا کہ اللہ نے فرمایا جتنا دیا ہوں اتنا ہی اگر دے دوں گا تو مصیبت میں پھنس جائے گا. یہ ہم کو جتنا دیا اتنا ہی رہیے، مت بڑھ جائیے، قارون کی طرح بننے کی فکر میں لگ جائیے، فرعون کی طرح بادشاہت اختیار کرنے کی فکر میں مت آ جائیے. جتنا ہے صبر کیجئے، مسافر کی طرح زندگی گزار کر کے چلیے. لیکن ضد پکڑ لیا نہیں، کر ہی دیجئے، بہت فائدہ ہوگا، اور جب مال میرے پاس آئے گا تو خوب لٹائیں گے، یہ کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار اللہ کو بولے تو اللہ نے کہا جاؤ اس کو سارے جنگل کے چرندے پرندے درندوں کا علم دے دیا، اس کو ان میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. اب جنگل جاتا ہے ایک پرندے کی بات سمجھتا ہے، سب کی. اب جہل پھا تو بہت شکاری. جب مال آیا تو رنگ بدل گیا. کیا ہوا؟ اب روز گھر میں خوب. اب شکاری شکار کرتا ہے تو کتے بھی رکھتا تھا، اس کی بھی بات جانتا تھا. ایک دن محلے کے کتے سب آ کر کے اس کے دربار جو کتے سے کہا کہہ رہے تو مزے میں ہے، ہم لوگ بھوکے رہتے ہیں، مالک کے گھر سے جو کھانا پینا ملتا ہے ہم لوگوں بھی کھلایا لایا کرو، اکیلے مت کھایا کرو. کہا کہ بات تو بالکل صحیح کر رہے لیکن ہم کو بھی تھوڑا ہی مل رہا ہے. لیکن دیکھو کل جو ہے ہمارے مالک کا گدھا مرنے والا، یہ مرے گا نا، اور جنگل میں جب اس کو پھینکیں گے تم لوگ پورا کھانا. اندر سے سن لیا. کیا سنا؟ مالک نے وہ مرنے والا ہے. صبح اٹھا بازار میں جا کر کے بیچ دیا. کیا کیا؟ بیچارہ دوسرے کے پاس مصیبت چلی گئی، پیسہ آیا مزے سے کھایا. یہی تو ہو رہا ہے نا ہم لوگوں. دوسرا غریب جائے وہ کہاں چلا جائے، ہمارے گھر میں روٹی پکنا، میرے بیٹے عیش سے رہنا، میری بیٹیاں عیش سے رہنا. کچھ نہیں ملا باہر کے کتوں کو. آیا پھر شکایت کی، کیا ہوا یار کچھ بھی تو نہیں آیا؟ کہا کہ بدتمیز ہے میرا مالک، وہ بیچ دیا بڑے دور، وہاں جا کے وہ گدھا مر گیا. رکو کل اس کا گھوڑا مرنے والا ہے. کیا ہے؟ تب تم لوگ کھا لینا. اب پھر سنا. سمجھ رہا ہے نا بات سب کی؟ زیادہ پڑھنے سے آدمی بدماش ہوتا ہے. آج جتنے دنیا میں فساد ہے نا وہ علم سے ہے. ڈاکٹر زیادہ چالاک بنا تو باپ کو کہتا ہے کہ ابا صبر کیجئے، آپ کا 50 لاکھ ایک سال میں پورا کر دیں. کیا کرے گا پورا؟ وہ یہی تو کرے گا. مردہ کو آئیسیو میں رکھ کر کے 20 دن کا بل بنائے گا. پڑھا لکھا تب یہی چالاکی ہے اور کچھ نہیں ہے. جس علم کے پیچھے ہم آج بھاگ رہے ہیں نا دنیا میں، اسی سے فساد ہے. گھوڑا بھی بیچ دیا صبح. مصیبت کس پر ڈالا؟ دوسرے پر ڈال دیا. پھر پیسے آ گئے تو مزے سے پکوان پکا خوب. گھر کا تو کتا خوب مزے سے کھایا، باہر والے انتظار میں کب گھوڑا آئے گا. کچھ نہیں ملا. پھر آ کر کے لوگ بولے کیا یار روز ٹھک رہا ہے، آج بھی کچھ نہیں ملا. کہا کہ یہ مالک جو ہم لوگوں کی بات کرتے ہو نا سن لیتا، اور صبح ہی جا کر گھوڑا بیچ دیا دوسرے کو. یہی تو ہوتا ہے نا. پینٹ ان کرا لو، گاڑی دوسروں کو دے دو. گھر کو اچھا ذرا رنگ روگن کر دو اور بیچ دو. بڑی نہیں. دھوکہ مت دو کسی کو، مت دو دھوکہ. کہا کہ صبر کرو، آج میرا مالک مرنے والا ہے. کس کی باری آ گئی؟ مالک مرنے والا ہے. یہ مرے گا تو بریانی پکے گی. اب سب تم لوگ کھانا. پہلے گدھے کی باری آئی تھی. سنو میرے دوستو، اللہ کبھی مصیبتیں ڈالتا ہے جانور پر، انسان کو بچا لیتا ہے.
اللہ کبھی مصیبت کسی سواری پر ڈالتا ہے، انسان کو بچا لیتا ہے، اللہ کسی پرندے پر مصیبت ڈالتا ہے اور انسان کو بچا لیتا ہے۔ یہ چرندے پرندے، یہ جانور جو کہتے ہیں نا کہ بکرا صدقہ کر دو انسان کی مصیبت، یہی ہے وہ۔ لہذا پہلے دن بلا آنے والی تھی اس کے گھر میں، اس نے گدھے پر اللہ نے ڈال دیا، لیکن یہ بلا کسی اور کے ہاں جا کر کے ڈال دیا۔ پھر اللہ نے گھوڑے پر ڈالا تاکہ اس کے گھر کے لوگ محفوظ رہیں، لیکن اس نے پھر جا کر کے دوسرے کو ڈال دیا۔ اب یہ بلا سیدھے کس پر آیا؟ مالک پر آیا۔ اس لیے صدقات خیرات سے اپنی بلائیں ٹالتے رہیے۔ مالک سنا تو بھاگے کہاں گیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ مسئلہ آ گیا۔ کہا کہ اسی دن تو کہا تھا زیادہ تم چالاک بنو گے تو پریشانی آئے گی، اللہ صحیح بولا تھا نا۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا رب کا، اب تم کو مرنا ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ چیزوں کو گھٹا بڑھاؤ نہیں، حقیقت کو مت بدلو، ترازو کو صحیح رکھو۔ ذالکم وصاکم بھی، اللہ کی وصیت ہے۔ کس کی؟ اللہ کی وصیت ہے۔ اس لیے کسی کو دھوکہ مت دیجیے، نقلی چیز کو اصلی مت بنائیے، اپنی پریشانی کسی کو مت ڈالیے، دوسروں کو مجبور، اس کی مجبوری کو، اس سے فائدہ مت اٹھائیے، بلکہ سہولت مہیا کیجیے، بڑھا کر کے ذرا قیمت دے دیجیے۔ اللہ خوش ہو جائے گا، راضی ہو جائے گا، اللہ غیب سے مدد کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائی بزرگوں، یہ کس کی وصیت؟ کتنی ہوئی؟ 7 ہو گئی، کتنی بچی؟ پوری کر دوں؟ پوری کروں گا تو میرے ہی کام ہو جائیں گے، اللہ حفاظت فرمائے انشاءاللہ۔ اگلے میں وصیت 2 یہ، اور حضرت آدم کے 5 وصیت، کتنے ابھی؟ 7 اور بڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب